بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس ایم پاور پوائنٹ پر لائیو نشریات کے لیے میزبان ندیم عباس کے ساتھ آج ماہ رمضان کا دوسرا روزہ ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے آج ہم نے مہمان بلایا ہے حافظ محمد اکرام صاحب۔ وہ حافظ محمد اکرام صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی حافظ محمد اکرام صاحب۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور کی ذات پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ درود و سلام کا اتنا مرتبہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت وہ شخص میرے بہت ہی زیادہ قریب ہوں گے جو مجھ پر بہت زیادہ درود پڑھتے ہوں گے۔ درود و سلام کا بہت ہی ثواب ہے۔ اور آتے ہیں ہم روزے کی طرف۔ یہ رمضان، آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے۔ اور دوستو بھائی، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ تمام عبادتوں کا دروازہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک خوبصورت یہ بھی شان ہے، یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا ہے۔ جیسا کہ موضوع کے اندر میں نے یہ آیت کی تلاوت کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے دوسرے پارے کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، سورۃ البقرہ ہے کہ رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے۔ اور دوستو بھائیو، رمضان المبارک کے مہینہ کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو رمضان یہ رمض سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرمی، گرمی سے جلنا۔ رمضان رمض سے ہے، رمض سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا۔ کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان میں رکھے گئے، نقل کیے گئے، تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا عرب کے لوگوں نے اس مہینے کا نام وہی رکھ دیا۔ تو اچانک اس دور کے اندر، جس دور کے اندر یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، تو وہ گرمیوں کا موسم تھا۔ عرب کے زمانے کے اندر گرمیوں کا موسم تھا اور رمضان المبارک یہ گرمیوں کے موسم میں آیا، تو انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کا نام رمضان رکھ دیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اس کا نام وہی رکھ دیا گیا۔ جیسے اگر کوئی بہار کے موسم میں مہینہ آیا تو اس کا نام ربیع الاول رکھ دیا، اگر کوئی مہینہ سردیوں کے اندر آیا تو اس کا نام جمادی الاولی رکھ دیا۔ تو یہ تھے نام کہ رمضان المبارک کا نام رمضان کیوں رکھا گیا ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ شان ہے، یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ جس کی شان میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان روایت کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے تو تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک وہ بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بھی بندہ
اس رات کے اندر، رمضان المبارک کی کسی رات کے اندر رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ کے اندر عاجزی پیش کرتا ہے، رب کی تعریفات بلند فرماتا ہے، رب کی پاکی بولتا ہے، رب کی کبریائی کو تسلیم کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے سجدہ کرنے کو اتنا قبول فرماتا ہے، اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو اور بھائیو، دیکھیے کہ ایک سجدے کا اتنا مقام ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی ان بابرکت راتوں میں رات کو قیام کی صورت کے اندر نماز تراویح کے اندر قرآن کی تلاوت کو سنیں کہ ایک سجدے کا اتنا مقام ہے، تو اللہ رب العزت ہم کو ایک ایک قرآن کی حرف کا کتنا ثواب عطا فرمائے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کو پڑھے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر سنے تو اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کی شان ہے کہ ایک سجدہ کرنے سے 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو رمضان المبارک میں ایک حرف سننے سے کتنے نیکیاں ملے گی؟ دعا ہے کہ اللہ رب رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راتوں کو قیام کی حالت میں نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت یہ میرے الفاظ اپنی بارگاہ قدسیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی المرسلین۔ جی، تو یہ تھے حافظ محمد اکرام صاحب، آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج ماہ رمضان کا دوسرا روزہ ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب پر کرم کرے، اور ہمارے لائیو ٹرانسمیشن SM پاور پوائنٹ کو آپ ہر دن دیکھیں۔ تو انشاءاللہ نئے دن کے لیے، نئے روزانہ ہر روز ہم نیا موضوع کے ساتھ آپ کے حاضر ہوں گے، اور موضوع صرف ماہ رمضان کا ہے، رمضان کے روزے کی فضیلت بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہماری مکمل ٹیم کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور سننے والے ناظرین کو اللہ پاک اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔